ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. بے شک صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، شعائر اللہ ہیں. صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل مشرقی جانب واقع ہیں. مروہ شمال کی طرف مائل ہے اور صفا جنوب کی طرف. جبل ابی قبیس کے دامن میں ہے. آج کل جبل ابی قبیس کو کاٹ دیا گیا ہے. تقریباً یہ پہاڑ اب ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ شاہی محل موجود ہے. کچھ حصہ جبل ابی قبیس کا ابھی بھی موجود ہے جو تھوڑا سا ہے. حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے بحکم الہی سکونت اختیار فرمائی. اس وقت یہ جنگل بیابان تھا، یہ صحرا تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان. رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے. آپ اپنی والدہ کی گود میں تھے اور سخت پیاس کی وجہ سے آپ کی بے قراری آپ کی والدہ پر ظاہر ہوئی. حضرت بی بی ہاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی. وہاں بھی پانی نہ پایا تو وہاں دور انہوں نے نظریں دوڑائیں کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اشارہ کروں کہ اس طرف آؤ. پھر اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی. پھر وہاں اوپر چڑھ کر آپ نے دور دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اسے اشارہ کروں. درمیان میں ایک ایسا مقام آتا تھا کہ جہاں آپ کے درمیان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ایک پہاڑی ٹیلا آ جاتا تو آپ وہاں تیز دوڑتی، جسے آج میلین اخدرین کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا سعی کرتا ہے تو اس مقام پر وہ اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے. تو آپ صفا سے مروہ گئیں، مروہ سے صفا آئیں. اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی. إن الصفا والمروة من شعائر الله. Indeed, Safa and Marwa are from the signs of Allah. Safa and Marwa are 2 hills in Makkah al-Mukarramah, situated to the east of the Kaaba. Marwa inclines towards the north, while Safa is towards the south, at the foot of Jabal Abi Qubais. Nowadays, Jabal Abi Qubais has largely been cut away and has almost disappeared, and a royal palace now stands in its place. A small portion of Jabal Abi Qubais still remains. Sayyidah Hajara radiyallahu ta'ala anha and Sayyidina Ismail alayhi salam settled by the command of Allah near these 2 hills. At that time, this area was a barren wilderness and desert. There was no vegetation, no water, and no means of food or drink. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, these accepted servants of Allah subhanahu wa ta'ala remained patient. Sayyidina Ismail alayhi salam was an infant nursing child resting in his mother's arms. Due to severe thirst, his distress became apparent to his mother. Sayyidah Hajara became anxious and climbed Mount Safa. Finding no water there, she looked into the distance, hoping to see a caravan approaching so that she could signal to them to come. She then descended and hurried through the valley until she reached Mount Marwa. Climbing it, she looked again into the distance for a caravan to signal. Between the 2 hills was a point
where a small rise in the land would block her view of Sayyidina Ismail alayhi salam. At this place, she would run swiftly. Today, this area is known as the two green markers. When a pilgrim performing Hajj or Umrah performs Sa'i, he increases his pace at this location. Sayyidah Hajara went from Safa to Marwa and from Marwa to Safa. In this manner, she made 7 journeys. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے چشمہ زمزم نمودار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا، اور ان دونوں مقام کو دعا کی قبولیت کا مقام بنایا گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ پیدا ہوا ہے اور پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور اس پانی سے آپ نے کہا زم زم۔ عبرانی زبان میں زم کے معنی ہے رک جا، زم زم رک جا رک جا۔ اللہ والوں کی حکومتیں پانی پر بھی ہوتی ہیں، تو جو آپ نے دائرہ کھینچا تھا پانی وہاں کا رک گیا اور اس سے آگے نہ بڑھا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ زمزم یہ وہ پانی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے شفا کا ذریعہ بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ کی برکتیں بھی شامل ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم شریف میں اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا ہے، تو اس سے دوہری برکتیں ہیں۔ Allah subhanahu wa ta'ala manifested the reality of Inna Allah ma'as sabirin. Indeed, Allah is with those who are patient. Its manifestation appeared in that the unseen spring of Zamzam began to flow. Allah subhanahu wa ta'ala caused a spring to emerge, and due to their patience and sincerity, He accepted those who follow them by running between these two hills. He also made these two locations places where supplications are accepted. When Sayyidah Hajara radiyallahu ta'ala anha saw that this spring had emerged through the rubbing of Sayyidina Ismail alayhi salam's heels and that the water was continuing to increase, she drew a boundary around it and said to the water, Zamzam. In the Hebrew language, Zam means stop. Therefore, Zamzam means stop, stop. The friends of Allah subhanahu wa ta'ala have authority even over water. When she drew the boundary, the water remained there and did not flow beyond it. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that if Sayyidah Hajara radiyallahu ta'ala anha had not restrained that water, it would have spread throughout the entire world. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Zamzam is that water which Allah subhanahu wa ta'ala made a means of healing. It also contains the blessings associated with the rubbing of the heels of Sayyidina Ismail alayhi salam. It is mentioned in a hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam also placed his blessed saliva into Zamzam. Therefore, it possesses immense blessings. دنیا اس پر حیران ہے، بڑی اس پر تحقیقات کی گئیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے زیادہ طاقتور پانی، کہ انسانی جسم کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے زمزم میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ اگر کوئی صرف زمزم پر گزارا کرے مکہ مکرمہ پہنچ کر اور کھانا نہ کھائے تو بھی اس کے جسم کی تمام ضروریات زمزم شریف سے پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر سید محمد بن علوی مالکی علیہ الرحمہ
مکہ شریف کے ایک بزرگ ہیں جن کا وصال ہو گیا. آج کل مکہ شریف میں ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کے یہاں بڑی عظیم و شان محفل میلاد ہوتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد درس بخاری شریف اور پھر محفل میلاد کا سلسلہ پورے سال ہی جاری رہتا ہے. اور سال میں بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بڑی بڑی محفل میلاد مکہ شریف میں شارع مالکی پر یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر علوی مالکی علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے یہ عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں مکہ شریف میں کہ میری زوجہ کو کینسر ہو گیا ہے اور میں جرمنی سے آیا ہوں اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم عمرہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. جب یہ ڈاکٹر علوی مالکی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت درس بخاری میں زمزم کا ذکر تھا اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمزم جس نیت سے پئیں زمزم اسی کے لیے ہے. یعنی جس حاجت کی نیت کر کے پئیں وہ حاجت پوری ہوتی ہے, جس بیماری کی شفا یابی کی نیت کر کے پئیں تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے. تو حضرت ڈاکٹر علوی مالکی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ جب مکہ شریف آئے ہیں تو اپنی زوجہ سے کہیں کہ وہ نہ کھانا کھائیں نہ کوئی اور پانی پیئیں, دن رات صرف زمزم پئیں اور اسی پر گزارا کریں. ان کا بیان یہ ہے کہ 40 دن تک ہم مکہ شریف رہے تو 40 دن تک ان کی زوجہ صرف زمزم پر گزارا کرتی رہی اور پھر الحمدللہ ان کی طبیعت بحال ہو گئی. جرمنی جا کر انہوں نے اپنے ٹیسٹ کرائے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر کا وجود ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں بڑی طاقت رکھی ہے. The world has been amazed by Zamzam water and extensive research has been conducted upon it. Many leading scientists have stated that among all the waters of the world, Zamzam is among the most beneficial, containing many of the elements needed by the human body. It quenches thirst and satisfies hunger. If someone were to reach Makkatul Mukarramah and live solely on Zamzam without eating food, the body's essential needs could still be fulfilled through Zamzam. Hadrat Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala was a notable scholar of Makkatul Mukarramah who has now passed away. His sons are currently in Mecca. Great gatherings of Mawlid are held at their residence. After Maghrib prayer, lessons from Sahih al-Bukhari are delivered, followed by Mawlid gatherings throughout the year. On certain nights, special Mawlid gatherings are held on Shari' al-Maliki in Mecca. On one occasion, a man came to Dr. Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala and said, I have come to Mecca because my wife has cancer. I have come from Germany and the doctors have declared her condition incurable. I thought we should perform Umrah and supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala for her cure, for her recovery. When he met Sayyid Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala, the lesson of Sahih al-Bukhari was discussing Zamzam. He rahimahullah ta'ala mentioned that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, the water of Zamzam is for whatever purpose it is drunk. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Meaning whichever need a person intends when drinking it, that need will be fulfilled. And if it is drunk seeking cure from an illness, Allah subhanahu wa ta'ala grants healing. Sayyid Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala advised him, whilst in Mecca, tell your wife not to eat food and not to drink any other water. Let her drink only Zamzam day and night and rely upon it. The narrator states that they remained in Mecca for 40 days, and these 40 days his wife lived solely on Zamzam. Then, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, her condition improved. After returning to Germany, medical tests were conducted and the doctors informed her that no trace of the cancer remained.
Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala has placed tremendous power and blessings in this water of Zamzam. ایک عجیب بات جو سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس پر دنیا کے سائنسدان حیران ہیں، کہ اگر 5 لیٹر یا 10 لیٹر پانی کا کین ہو اور اس میں 1 گلاس زمزم کا ملا دیا جائے تو زمزم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سارے پانی کو زمزم کی تاثیر والا بنا دیتا ہے. یعنی اس میں بھی وہی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمزم میں پیدا فرمائی ہیں، اس میں بھی وہ توانائی اور وہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے. سائنسدان اس پر حیران ہیں کہ مکہ شریف میں دور دور تک زمین میں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن یہ زمزم کے کنویں میں پانی اتنی تیزی سے آتا ہے کہ 1 منٹ میں سینکڑوں لیٹر پانی جمع ہو جاتا ہے. کئی بڑی بڑی موٹریں لگی ہیں اور مسلسل وہ پانی کھینچ رہی ہیں، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. پورے سال میں لاکھوں کروڑ لیٹر لوگ پانی پیتے ہیں اور بڑی تیزی سے چاروں طرف زمزم کے کنویں میں چاروں طرف سے پانی آتا ہے. تقریباً 10 سے 15 سال گزر گئے، اس پر وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور زمین میں پانی کی نالیاں رگیں کہاں سے ہیں، لیکن وہ اس میں ناکام ہے. یہ خاص کرم ہے اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بڑے کرم فرمائے. ان میں سے ایک کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمزم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. Another remarkable point which amazes researchers is that if 1 glass of Zamzam is mixed into 5 or 10 liters of water, Zamzam possesses such influence that the entire quantity of water acquires the characteristics similar to Zamzam. It gains the qualities and beneficial properties that Allah subhanahu wa ta'ala has placed in Zamzam. Scientists are also amazed that there is no visible sign of underground water in the surrounding lands of Mecca. Yet water continuously flows into the Zamzam well at a tremendous rate. Hundreds of liters can accumulate within a minute. Large pumps continually draw water from it, yet it never appears to diminish. Throughout the year, millions upon millions of liters are consumed, while the water continues flowing rapidly into the well from all directions. Researchers have spent approximately 10 to 15 years studying where this water originates and identifying the underground channels that supply it, yet they have not fully succeeded. This is a special favor from Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.